روتی ہے فاطمہ یہی کہہ کر میرے روتی ہے فاطمہ یہی کہہ کر میرے حسین لاشا تیرا ہے دشت میں بے سر میرے حسین لائے تھے جس بہن کو بڑے احترام سے پھرتی ہے بیردہ وہی در در میرے روتی ہے فاطمہ یہی کہہ کر میرے حسین ہے جسم کربلا میں تو سر قید شام میں کیسے سہے یہ غم دلے مادر میرے حسین روتی ہے فاطمہ یہی کہہ کر میرے حسین عباس کے جنازے کو دیکھوں میں کس طرح عباس کے جنازے کو دیکھوں میں کس طرح بازو کہیں پہ جسم کہیں پر میرے حسین روتی ہے فاطمہ یہی کہہ کر میرے حسین بالوں سے صاف کرنے تیری قتل گاہ کو اٹھ کر میرے حسین روتی ہے فاطمہ یہی کہہ کر میرے حسین
زینب نکال کس طرح جلتے خیام سے، زینب نکال کس طرح جلتے خیام سے، غش میں پڑا ہے عابد مضطر میرے حسین، روتی ہے فاطمہ یہی کہہ کر میرے حسین۔ حاضرین، نوحہ سماعت فرما رہے تھے آپ، انتہائی پرسوز نوحہ جناب کفیل عباس صاحب پیش کر رہے تھے، اور سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے شب بیمار کربلا کے عنوان سے۔ یہ شب بیداری اور یہ پروگرام جس کا آغاز نوحے سے ہوا ہے، آئیے اب اپنے کو یاد بیمار کربلا میں پوری رات کے لیے وقف کر دیں اور سوگوار بن جائیں۔ اس بیمار کربلا کا تذکرہ ہے، اس بیمار کی یاد ہے جو پوری زندگی اپنے بابا کا غم مناتا رہا اور آخرش روتے روتے اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ آئیے اس پروگرام کو باقاعدہ اپنے انتہائی پرسوز اور پردرد لب و لہجے میں ہر سال جس اہتمام سے جناب ذیشان صاحب اعظمی ترتیب دیتے ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ نظامت کے فرائض انجام دیں۔ ان 3 شعر کے ساتھ درد اور آزار کی باتیں کریں، آؤ ایک بیمار کی باتیں کریں، ڈوب جائیں اس کے غم میں اور پھر کشتیوں مجدھار کی باتیں کریں، دیر تک زنجیر کا آئے خیال، دیر تک جھنکار کی باتیں کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم ذیشان آدمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کو اپنے اعتبار سے آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں، نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ ارباب اعزاء، رونے والوں، آج کی یہ شب قیامت سے کم نہیں، اس لیے کہ آج یہ وہ شب شہادت ہے کہ جس میں ہمارا وہ امام جب پانی سامنے آیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ یہ اس امام کی شہادت ہے جسے کربلا سے کوفہ و شام تک قیدی بنا کر دیار بدیار کرایا گیا۔ یہ وہ امام ہے کہ آقا امام نے اپنی بہن کو فریاد کرتے سنا، بھیا سجاد، بھیا رخسار پہ نیل کے نشان، بھیا بابا کربلا میں مارا گیا۔ اللہ اکبر، بہن فریاد کرتی رہی، میرا امام، میرا آقا، سلام ہو ان سوگواروں کا اس مظلوم امام پر۔ اے ظالموں، سجاد نے بگاڑا کیا تھا؟ یہ امام تو واقعہ کربلا کے بعد خود دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ جب بھی کوئی سامنے نظر آتا اپنے گھر والے یاد آ جاتے، زہر دغا سے اسے بھی شہید کر دیا۔ آج اس بستی میں کربلا سے آنے والے مہمان آئے ہوں گے، چلو سوگوار آئے ہیں میرے سجاد کا پرسہ دینے کے لیے۔
سوگواروں، ابھی آپ کی نظروں کے سامنے یکے بعد دیگرے شبیہوں کی زیارت کرائی جائے گی۔ جتنی بھی شبیہ دیکھنا، کاندھا دینا، بوسہ دینا، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ میرے آقا سجاد کے زخموں کا مرہم ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں کوئی ایسا بیٹا دیکھا ہے کہ جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور اسے قیدی بنا کے گزار دیا جائے؟ کائنات میں کوئی ایسا بھائی دیکھا ہے کہ جس کے بھائی کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے بھائی کے قاتلوں کو انعام دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ رونے والوں، خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مجھے بہت وقت آپ کا نہیں لینا، صرف شبیہوں کا استقبال ایسے کرنا جیسے حق ہے، اس لیے کہ یہ وہ شبیہیں زیارت کے لیے لائی جا رہی ہیں۔ کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا، جب بھی رونا چاہتے تھے تو سسکیاں، ہچکیاں، انہیں بھی سسکیاں لینے نہ دیا جاتا تھا، تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ میں یہاں پر اپنے رونے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ شریعت نے دنیا کو یہ سکھایا، شریعت نے دنیا کو یہ تمیز سکھائی کہ دیکھو، جب کسی گھر کے اندر کوئی موت ہو جائے تو خبردار کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو دوڑتے ہوئے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ماں کا جوان بیٹا مرا ہے یہ تو ماں جانتی ہوگی جس نے اپنا لال کھویا ہے۔ سنو، اگر مرنے کی خبر ملے جوان بیٹا مر گیا ہے تو ضعیف باپ کو فوراً نہ بتانا، آہستہ آہستہ بتانا۔ جب تم جاؤ گے اسے کلیجے سے لگانا، وہ تمہیں دیکھ کر کے رو پڑے گا، اپنے دل کے دکھ کو کم کرے گا۔ سنو، اس کے بازو کو پکڑ کے کہنا گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج اتنے سوگوار دنیا سے سوال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کربلا میں شریعت کو کیا ہو گیا تھا؟ لیلا کو وہاں سے گزارا گیا جہاں اس کے کڑیل جوان کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہائے سکینہ کو وہاں سے گزارا گیا جہاں اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہائے وہ میری شہزادی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، رخسار پہ زخم لیے ہوئے، کانوں سے بہتا ہوا لہو، ہائے بی بی، ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی بھی چلی۔ ہائے زینب کو وہاں سے گزارا گیا جہاں زینب نے اپنے ماجائے کا لاشا بے گور و کفن دیکھا۔ ابھی اون محمد کے تابوت آئیں گے، ابھی قاسم کے لاش کی ایک شبیہ منظر پیش کیا جائے گا جہاں چچا لاشا لے کے نہیں گیا تھا، گٹھری لے کے گیا تھا، اس لیے کہ لاش کے ٹکڑے تھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں مدینے کے ایک واقعہ پیش کر کے آپ کے سامنے آپ سے انصاف چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں۔ عزیزوں، میں نے سنا کہ مدینے میں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں محبتوں کی تسبیح میں گندھا ہوا ایسا گھرانہ، بھائی بہن ایسے کہ بہن جب تک اپنے بھائی کو دیکھ نہ لے سکون نہیں ملتا، بھائی ایسا جب تک بہن کو دیکھ نہ لے سکون نہیں ملتا۔ عزیزوں، بہن بھائی بتاؤں، ایک آقا حسین، ایک اکبر اور سغرا، ایک مدینے سے ہائے بابا کی آوازیں بلند کر رہی ہے، ایک کربلا سے مرثیہ پڑھتے ہوئی چلی ہے۔ ایسا گھر کہ جہاں محبت کی نظیر دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی، ایسا گھر ہے یہ۔ تاریخ کہتی ہے ساری مصیبتیں برداشت کر کے اس گھر پہ جب بھی کوئی سائل سوال کرنے آتا ہے تو اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی سائل آتا ہے اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ ایک یتیم اس در کے اوپر آیا، مدینہ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی یتیم مسکین سائل جب بھی آیا یہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ ایک سائل آیا، اس نے آ کے سوال کیا، میں یتیم ہوں، ہے کچھ گھر میں؟ کئی روز سے فاقے ہیں۔ یہ آواز رسول کی بیٹی، ہم سب جس پر قربان ہو جائیں وہ شہزادی تک پہنچے۔ آواز دی فضا، سنا سائل آیا ہوا ہے۔ آواز دی شہزادی، کیا کروں، کئی روز سے حسنین بھی فاقہ کر رہے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کہتی ہیں، فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ آواز دی بی بی شریعت کی حفاظت کے لیے علی مرتضیٰ لوگوں کے ساتھ ہیں، آواز دے علی مرتضیٰ تک خبر کہہ دو کہ زہرہ نے یاد کیا ہے، بنت رسول نے یاد کیا ہے۔ تاریخ کہتی جیسے ہی یہ سوال علی تک پہنچا، علی گھر میں داخل ہوئے، پوچھتے ہیں بنت رسول کا آقا گھر پہ سائل آیا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی نے ایک چادر دی کہ اسے لے کے جاؤ اور لے جا کر کے جو کچھ بھی ملے لا کے سائل کا پیٹ بھر دیا جائے۔
عزیزوں علی لے کے چادر چلے، اسلام دشمن یہودی کے پاس کہ یہ چادر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے چادر کو دیکھا، علی پہ نظر ڈالی، کہا علی آپ جیسا کائنات میں سچا نہیں دیکھا، مگر اے علی آپ کہتے ہو رسول کے بیٹے کی چادر ہے، یہ ہے تبلیغ، رسول کے بیٹے کی چادر ہے، آپ کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، مگر اے علی میں نے تو سوچا تھا رسول کی بیٹی بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہتی ہوگی، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے، مگر چادر میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے علی کے قدموں پہ گر پڑا، طارق مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، محب ہو گیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے، نیا مسلمان ہے، نئی بستی ہے، لوگوں نے اس سے آنا جانا رسم و روابط بند کر دیے، ختم کر دیے۔ رات میں اچانک اس کی شریک حیات مر گئی، گھر میں جنازہ ہو اور کوئی والی و وارث نہ ہو، یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ پریشان ہوا، گھر سے باہر نکلا، مسلمانوں کی بستی میں گیا سوال کرنے کے لیے، میں نو مسلم ہوں، نیا مسلمان ہوں، میرے گھر چلو، اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دو میری شریک حیات مر گئی ہے، غسل و کفن کر دیں۔ گھر کی عورتوں نے کہا ہم منع نہیں کرتے، کہہ دو سرد رات ہے، دن کا اجالا ہوگا، ہم چلیں گے، چل کے غسل و کفن کر دیں گے۔ جواب ملا، چلا آیا، دوسرا گھر، تیسرا گھر، پے در پے کئی گھر گیا، منع کسی نے نہیں کیا، سب نے کہا ہم دن کے اجالے میں آئیں گے۔ یہ سوچتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، سرد رات ہے، دن کے اجالے میں آنے کو تو کہتے ہیں۔ یہ کہہ کے اپنے گھر کے طرف چند قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا، ابھی گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ آواز آئی خبردار گھر میں داخل نہ ہونا۔ کیا ہوا؟ کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی تیری بیوی کو غسل و کفن دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، منہ پہ تماچے مارے، اللہ میرا گھر رسول کی بیٹی؟ میں کہوں گا اے شہزادی، ہائے کسی کے گھر کا جنازہ نہ دیکھا گیا، کسی نے منع تو نہیں کیا تھا، مگر ذرا کربلا میں آ کر کے اپنی سکینہ کو دیکھ لو، کربلا میں آ کے اپنے گود کے پالے حسین کو دیکھ لو، بی بی اکبر کو دیکھ لو، بی بی آ کر کے قاسم کو دیکھ لو۔ حسین سب کا تو جنازہ لے کے آئے تھے، مگر قاسم کے لاش کو گٹھی میں باندھ کے ٹکڑے لے کے آئے تھے۔ ذرا آپ کے سامنے شبی آ رہی ہے، بڑھ کے استقبال کرو اور سلام کرو۔ زہرا شہزادی، تیرے حسن کی جان قاسم کی شبی اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں، بی بی پرسا دے رہے ہیں، ہائے میرا آقا حسن جگر کے 72 ٹکڑے، ہائے میرا آقا حسن جس کی نشانی کربلا میں ذرا کوئی چچا سے جا کے پوچھے تو چچا نے مرثیہ پڑھا کیسے تھا، اے میرے لال قاسم مجھے معاف کر دینا، ہائے فرماتا قاسم کو لے کے جانا ہے، پوچھا یہ زینب سے رو کے، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، ٹھوکریں کھاتے مقتل سے شاتے ہیں، پوچھا زینب سے بچی نے کیا لاتے ہیں، امامہ ہے بابا کا کیوں خون میں تر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا اس کا لاشا یہ گٹھری میں لایا گیا، دکھائی جو چادر اسے کھول کر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھر نہ پوچھا سکینہ نے یہ
سوگواروں آپ نے حسن کی جان قاسم کا پرسہ پیش کر دیا. دل یہ چاہتا ہے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی شبی کے لیے گزارش کروں، مگر شبی جب آئے تو قیامت آنی چاہیے. شرما کے نہ رونا، سسک کے نہ رونا، گھٹ کے نہ رونا، تڑپ کے رونا. اس لیے کہ قبلہ میں روایت پڑھنے کا عادی نہیں، میں تو احساس پڑھتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی روایت نہیں پڑھنے جا رہا. آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا. میرے والد پہلی دفعہ مجھے چھوڑنے جا رہے تھے. میں نے ان سے منع کیا کہ مجھے چھوڑنے مت جائیے، میں چلا جاؤں گا. باپ تھا نا، برداشت نہیں ہوا. میں نے خدا حافظ کہہ دیا، رخصت کر دیا، صدقہ نکالا، قرآن کا سایہ کیا. باپ تھا، پہلی دفعہ رخصت کر رہا تھا، پڑھنے جا رہا تھا. کچھ دور چل کر کے میں نے دیکھا کہ آ رہے. میں نے کہا مت آئیے، رہنے دیجئے آپ. خدا حافظ کہہ دیا، چلے گئے وہ. مجھے تھوڑی دیر بعد قرار بھائی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی گرا ہے، کوئی گرا ہے. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرا باپ گرا پڑا ہوا تھا. 10 سال قریب ہو گئے ان کو انتقال کیے ہوئے، لیکن اس جگہ سے آج مجھ جیسا نالائق بیٹا جب گزرتا ہے تو باپ یاد آ جاتا ہے. دنیا پڑھتی ہے حسین آقا نے اکبر کا جنازہ اٹھایا کیسے تھا. میں پوچھتا ہوں اکبر آقا نے اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا کیسے تھا. چہرے پہ خاک لگی تھی. اللہ جانے کتنی دفعہ میرا آقا گرا تھا، کتنی دفعہ میرا آقا اٹھا تھا. اسی لیے تو اکبر نے کہا تھا بابا یہ چہرے پہ گرد کیسی ہے. اے بابا اللہ جانے کتنی دفعہ گرتے پڑتے آئے ہو بابا. اللہ اکبر. باپ بیٹے کو لے کے جب چلا ہے تو خیمے کے پیاسے بچوں سے دیکھا نہ گیا. چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے خیمے سے باہر نکلے. کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے سر پکڑا، کسی نے پیر پکڑا. اکبر آ رہا ہے، اکبر آ رہا ہے. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین. چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. جبل شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو. رچد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو. چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو. دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے. اور سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے. اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے. ارے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے. دم ہے سینے میں رکا، دم ہے سینے میں رکا. زخموں سے خون جاری ہے. بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے. ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے. پہنچی خانے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا.
अरे मुस्तरिब हो गए नामों से रसूल दो सरा। कहा चिल्ला के सकीना ने के है भैया, फिजा दौड़ी सर दर फेंक के सर पर से रिदा। पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बाहर, बनो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर। बनो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर। शाह के कांधे पे देखा अली अकबर को निढाल। शाह के कांधे पे देखा अली अकबर को निढाल। हाथ फैला के ये चिल्लाई के है मेरे लाल। क्या गजब हो गया ए बादशाह नेक खिसाल। अरे रात आया मेरे बच्चे को ना 18वां साल। रास आया मेरे बच्चे को ना 18वां साल। टुकड़े तेगों से बदन कर दिया सारा। और कौन था किसने मेरे शेर को मारा है। कौन था किसने मेरे शेर को मारा है। जख्मी होने की खबर किसने मेरे पहुंचाई। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा से तड़प के कहते हैं, अम्मा जख्मी होने की खबर किसने मेरे पहुंचाई। अरे झूठ है मैंने तो हरगिज नहीं बरछी खाई। मुझको तकदीर हमेशा ही सलामत लाई। और चूमे हजरत के कदम तन में मेरे जान आई। मर्ग से पहले हो, मर्ग से पहले हो मौतम ये जुबू है अम्मा। और मेरे कपड़ों पे तो अब्बास का खून है अम्मा। मेरे कपड़ों पे तो अब्बास का खून है अम्मा। बनो मर जाए न घबरा के ये डर है बेटा। अरे सब तेरे दिल की मेरे दिल को खबर है बेटा। सब तेरे दिल की मेरे दिल को खबर है बेटा। हाथ सीने पे तेरा खून में तर है बेटा। फिर ये क्या है जो नहीं जख्म जिगर है बेटा। सनसनाता है बदन, सनसनाता है बदन, जान चली जाती है। और इस लहू से तो मेरे दूध की बू आती है। इस लहू से तो मेरे दूध की बू आती है। लाश अकबर की जो जज़ाकल्लाह। सगवारों, मारा गया हुसैन का अकबर, तन्हा रह गए मेरा आका हुसैन। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें बुजुर्गों से नहीं, सिर्फ अपने नौजवानों से सिर्फ एक बात। मेरी तरफ देखें आप,
نوجوانوں، غازی کے علم کے سائے میں کھڑے ہو، اپنے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے دیکھو، اس کے بعد یہ جملہ سنو، کیا گزری ہوگی میرے شہزادے میرے آقا اکبر کے اوپر، کتنا قلق ہے اکبر کو۔ بابا کئی روز کا پیاسا ہے، بہن صغرا مدینے میں انتظار کر رہی ہے، اصغر گہوارے میں پیاسا جھول رہا ہے، سکینہ تنہا ہو جائے گی۔ اب چلتے چلتے آقا نے ایک بات کہی، بابا ایک بات کہوں؟ آقا حسین، اکبر پانی کا سوال نہیں کرنے جا رہا، سن لو نا آقا اکبر کیا کہتا ہے۔ قریب بلائے، بابا میرے بعد میری ماں میرے غم میں تڑپے گی، بابا میری ماں کو تسلی دینا۔ اے اکبر آقا، اور تھوڑے لمحے بعد آپ کا بابا بھی مارا جائے گا، اکبر آپ کا سر نوکے نیزہ پر ہوگا، ماں کا ہاتھ پس پشت بندھا ہوگا۔ ہائے ماں وہ کیسے سفر طے کرے گی جس نے شادی کا ارمان سجویا ہو کہ میرا اکبر بڑا ہوگا، سر پہ صحرا بندھے گا، میں بہو لاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ سوگواروں، دیکھا ہے کوئی ایسا گھر؟ ایک گھر سے اتنے جنازے نکل گئے۔ لیجئے اب رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے، رو رہے ہیں آپ، اب قیامت آنی چاہیے، اس لیے کہ جو دو شبیہیں آ رہی ہیں نا، یہ منسوب ہیں کس سے؟ ایک یادگار ایک لمحے سے، اس بی بی کے کہ جو بی بی غم و آلام ام المصائب کربلا کے سر خاک لیے ہوئے، خاک شفا کی چادر اوڑھے ہوئے کربلا سے کوفہ و شام تک کا سفر طے کیا۔ یہ بی بی آ کے اسیر کر دی گئی، رہا ہو گئی، کربلا آئی، بھائی کا ماتم کیا۔ لیکن آپ علماء و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، اس بی بی کے انتظار میں 2 بچے ہیں، ماں ہے نا، مگر تاریخ کہتی کہیں یہ ماں اپنے بچوں کو نہ روئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے کلیجے پہ اکبر کا زخم ہے، بھائی کو سہارا دینا ہے۔ اچھا ایسی شہزادیاں کہ جنہیں سلام کرو، مولا حسین کی جتنی حرم ہے کبھی سامنے کھل کے نہیں روئی زینب شہزادی کے۔ کیوں؟ اگر میں روؤں گی تو ہماری شہزادی امتحان دے رہی ہے، بی بی کے زخم شاید اور بڑھ جائیں، اس لیے چھپ چھپ کے رویا کرتی تھی۔ تاریخ کہتی آ گئی یہ بی بی، سب کچھ نانا کی شریعت بچا کر کے، دین بچا کے، اپنا سب کچھ لٹا کر کے ضعیفہ نظر آنے لگی۔ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھی، جیسے ہی قدم رکھا ویران آنگن دیکھا۔ ماؤں کے لیے جو آج اس اہتمام میں آئی ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں، اپنے بچوں پہ نظر ڈالنا، اور یہ فقرہ سن لینا۔ جیسے یہ بی بی گھر میں آئی، ویران آنگن دیکھا، خالی آنگن دیکھا، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، کربلا کا رخ کیا۔ اے میرے لال اون محمد، ماں تجھے یاد کرتی ہے بیٹا۔ اے سوگوارے، زینب تڑپ گئی، ہائے سینے میں ماں کا کلیجہ رکھتی ہے، ماں کا درد رکھتی ہے۔ بڑھو، بڑھ کر کے زینب کو سلام کرو، اون محمد کا پرشا دے دو۔ اے میری شہزادی، اپنے اون محمد کا پرشا دے دو۔ نہیں مادر تیری گھبراتی ہے، اے میرے لال تیری یاد بہت آتی ہے۔ صحن خانہ میں کبھی بیٹھ کے روئی زینب، ایک پل کے لیے آرام نہ پائی زینب۔ یا علی کہتی ہے اور خاک پہ گر جاتی ہے، اے میرے لال تیری یاد بہت آتی ہے۔ زینب کے
शहजादी के ओन मोहम्मद का मातम कर लिया आपने, लीजिए अब उस बीबी को पुरसा देना है जिसका करबला में सब कुछ उजड़ गया। सुहाग भी, बच्चा भी मारा गया। एक बच्ची जो साथ चली थी कलेजे पे सब लेके जिंदान में आ गई। हाय माँ, दिन रात उस तड़पती बच्ची को देखती थी। कभी रुखसार के बल बच्ची सोना भी चाहती थी तो जख्म इतना तकलीफ पहुंचाते थे कि बच्ची घबरा के उठ जाती थी, मगर उस बच्ची को जख्मों का इतना एहसास न था। एहसास इस बात का था, माँ के पास आके कहती थी, कभी भाई के पास आके कहती थी, कब आएंगे बाबा, कब आएंगे बाबा। हाय वो माँ क्या जवाब दे उस बच्ची को। ए सकीना, अजीजों तारीख इस बीबी का नाम रबाब बताती है। अजीजों, रबाब के जख्मों को सलाम बीबी, ये सोगवार आंसुओं का नजराना पेश कर रहे हैं। मगर ए बीबी, आज जब हम बेगानी बस्ती के अंदर हुसैन आका की अज़ा का एहतमाम करते हैं, दुनिया की दूसरी कौमें हमारे इस एहतमाम में आती हैं, जब हम जुलूस निकालते हैं तो ताबूत उनकी समझ में आता है, अलम उनकी समझ में आता है, मगर एक शबी जब हम लेके गुजरते हैं तो वो तड़प के पूछते, शबी का क्या काम। हम कहते 6 माह का बच्चा था, झूले में था, उसे भी प्यासा मारा गया। नौजीजो, ए बीबी रबाब, हम क्या, जिस दिल में इंसानियत का दिल धड़कता है, बीबी तेरे बच्चे को दुनिया सलाम करती है। ए शहजादे असगर, अरे आपको इन शोगवारों के सलाम। तेरी एक दिन में हुई 2 बार शहादत तेरी, हिचकियाँ लेती रही प्यास की शिद्दत से हया, सामने नजरों के बहता रहा दरियाए फुरात, सामने नजरों के बहता रहा दरियाए फुरात, और कुम्हलाती रही फूल सी सूरत तेरी। एक दिन में हुई 2 बार शहादत तेरी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोने वालों, हुसैन के 6 माह के बच्चे का गहवारा अपने कांधों पे उठा करके आपने पुरसा दिया। मेरे आका ने उस लम्हा आपको याद किया है। ए मेरे शियों, काश उस वक्त तुम होते और देखते मैंने असगर के लिए पानी मांगा कैसे था। इसलिए हम गहवारा अपने कांधों पे लेके आका को पुरसा दे रहे हैं। अब जो शबी आने वाली है जिसका एहतमाम आपको करना है, मैं कसम खुदा की जहाँ जहाँ जाता हूँ, बिलखुसूस मैं सुल्तानपुर के मोमिनीन के लिए दुआ करवाता हूँ। ये कहता हूँ कि जैसे शहजादी का करम आप पे है, सब पे हो जाए। इसलिए कि मुझे पता है आप अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा के लिए जिंदा हैं। हर एक की अपनी कोशिश होती है आका के एहतमाम में कोई कमी न रहने पाए। फिर भी जब अज़ा के एहतमाम खत्म होता तो बीबी कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, इतनी हयात दे देना कि फिर आइंदा साल उसी अंदाज में सफ़े मातम का बढ़ करके हम शरीक हों। या आपको शरफ मिला। मगर इस गैरतदार मजमे के बीच में, इस गैरतदार मजमे के बीच में एक शबी का इस्तकबाल करवाना है, सिर्फ एक मंजर पेश करके। अगर काश शहजादी मुझे ये शरफ अता करे कि जुमला आपके दिलों की गहराइयों तक पहुंच जाए और उस मरसियों को सुन सको। तारीकती वाक़े करबला के बाद आले मोहम्मद को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, और आले मोहम्मद में सबसे क़यामत का जो जनाजा उठा एहतमाम के साथ, वो हमारे आपके चौथे इमाम का उठा है। किसी के जनाजा इतनी शान से नहीं जितना चौथे इमाम का जनाजा उठा है। इसलिए कि आका शहादत के बाद यतीमों, मिस्कीनों, साइलों के सामने कभी जाते नहीं थे, छुप के ग़िज़ा पहुंचाते थे। जब जहर दे दिया गया तो खबर पहुंची कि वो इमाम न रहा, तो जब भूख तड़पे लोग तो पता चला कि वो इमाम मर गया जो हमें खाना पहुंचाया करता था, वो जो हमारे सर पे शफ़क़त से हाथ रखता था। आज उसके जख्मों को शब शहादत पुरसा देना है।
اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سنیے گا. طارق کہتی کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. کیا قیامت ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا, مدینے میں پہلی عید کا موقع ہے, پہلی عید آل محمد کے لیے. سب کچھ لٹا کے کربلا میں آئے. کس کے ساتھ عید؟ اکبر تو مارا گیا, قاسم تو مارا گیا, زینب کا آنگن ویران ہو گیا, سب مارے گئے, کون بچا؟ کوئی نہیں ہے نا. طارق کہتی شہزادیوں کے گھروں سے سسکیوں کی ہچکیوں کی آوازیں آئیں. بستیوں میں پروردگار رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے آپ کو. کبھی کسی آزمائش میں کسی ایک بستی میں ایک موت ہوتی تو پوری بستی تڑپ جاتی ہے. سوچو, محلے بنی ہاشم میں سارے مارے گئے, کوئی نہیں, سسکیوں ہچکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. شہزادی علی کی بیٹی بڑھی, شہزادیوں کو جمع کیا, آؤ بیبیوں چلیں. کہاں شہزادی؟ کہا اماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں, ان کے سارے بچے کربلا میں مارے گئے. بیبیاں پردے میں ملبوس ہوئیں. شہزادی ام البنین کے گھر پہنچی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں, اچانک عباس کی ماں کی نظر پڑ گئی. شہزادیوں کو آتے ہوئے دیکھا, علی اور زہرا کی لاڈلیوں کو آتے ہوئے دیکھا. کربلا کا رخ کر کے تڑپ کے آواز دی, عباس تیری شہزادیاں آئی ہیں. اے میرے لال, کاش آج تو ہوتا, کتنا خوش ہوتا. اے میرے بچوں, تیری شہزادیاں آئی ہوئی. آؤ بیبیوں بیٹھو. زینب کہتی اماں بیٹھیے, ہم آپ کو پرسہ دینے آپ کے بچوں کا آئے ہوئے ہیں. ماں کو بٹھالا. سب بیبیوں نے پرسہ دینا شروع کیا. قیامت ہے بھی شبی دیکھنے تو اب جاؤ گے. طارق کہتی اس کے بعد جب پرسہ دے چکی, نظر پڑی شہزادی ام البنین کی. عباس کی یادگار کو قریب بلایا. کہا بیٹے, شہزادی آیا, تیرا بابا ہوتا نا تو بہت خوش ہوتا. گھر میں کچھ ہے تو نہیں, شہزادیوں کا استقبال پانی سے کرو. عباس کے بیٹے نے مشک اٹھائی, مشک لے کے پانی لیا. پانی لے کے شہزادی, میں نے کہا تھا سلطان پور کی غیرت دار مجمع نوجوانوں کے بیچ میں یہ فقرہ کہنے جا رہا ہوں. جیسے ہی مشک لے کر کے بڑھا, جیسے ہی مشک لے کے بڑھا, زینب احساس کی دنیا میں اپنے بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی. اچانک زینب کی نظر عباس کی نشانی کے چہرے پر پڑی. ہاتھ میں مشک دیکھا, زینب تڑپ گئی, کھڑی ہوئی, کربلا کا رخ کیا, آواز دیا, اے میرے بھیا عباس, اب شرمندہ نہ ہونا, تیرے بچے نے ہمیں پانی پلا دیا. نوشو گوارو غازی کا علم آ رہا ہے, تابوت آ رہا ہے, سکینہ پہ ستم فوجیں اٹھائے گی. بھائی عباس, بھائی عباس, تیری یاد بہت آئے گی. قید جب کر کے ہمیں لائے گی فوجیں آدھا, دم نکل جائے گا بازار میں بھیا میرا. جب یہ باغی کی بہن شام میں کہلائے گی, بھائی عباس, بھائی عباس, تیری یاد بہت آئے گی. بھائی عباس, تیری یاد بہت آئے گی. بھائی عباس, تیری یاد بہت آئے گی. آقا ابو الفضل عباس علم مبارک شبیہ تابوت جو آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا. شہزادی ام البنین, شہزادی زہرا آپ کو دعائیں دے رہی ہوں گی, لیکن سوگواروں اب اس کی شبیہ تابوت کا استقبال کرنا ہے آنسوؤں کے ساتھ. اتنوں کی شبیہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. سب کی ایک تمنا تھی, ہم شہید ہو جائیں, ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, مگر یہ بچ جائے. لیکن کیا ہوا سوگواروں آپ کی نظروں کے سامنے. ٹھیک ہے, اس شبیہ کا استقبال کیسے کریں گے آپ جانو. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے صرف اتنا بتائیے, کسی گھر میں اگر موت ہوتی ہے تو انسان جب پرسہ دینے جاتا ہے, اگر جس گھر میں موت ہوئی ہے وہ کسی چھوٹے کو چھوڑ کے گیا ہے تو اس بچے کو دیکھ کے سب تڑپتے ہیں, کاش یہ چھوٹا بچہ اس کی نشانی ہے.
ہائے باپ کو تڑپ کے ایسے یاد کر رہا تھا، ہائے باپ کو تڑپ کے ایسے یاد کر رہا تھا، ہائے اس کی بچی تڑپ کے ایسے یاد کر رہی تھی۔ لیکن اتنے بڑے مجمع سے میں سوال کرتا ہوں، ہائے باپ مارا گیا، بیٹی کو پرسہ کیسے دیا گیا؟ ہائے باپ مارا گیا، بیٹی کو تسلی کیسے دی گئی؟ سن سکو گے؟ نہیں برداشت کر پاؤ گے۔ صرف ایک منظر، اس شبی کو پرسہ دینا ہے۔ تاریخ کہتی واقعہ کربلا کے بعد حد ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ مصیبت شام غریبہ کیسے گزری، لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، 11ویں محرم آ گئی، قیدی بنا دیا گیا، لاشوں کے درمیان سے گزار دیا گیا، ہے یا نہیں؟ ختم ہو جانا چاہیے تھا، نہیں۔ ہر بار ایک نئی بازار، ہر بار ایک نئی مصیبت، ہر بار ایک مشکلوں کا پہاڑ، کوئی پتھر مارتا ہے، بے غیرتوں کا مجمع ہے، آل رسول کو گزارا جاتا ہے، کوئی آگ بھیک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تشنا دے رہا ہے، کوئی تانا دے رہا ہے۔ اسی میں ایک 4 سال کی بچی جو بڑے حسرت سے دیکھتی تھی، شاید نظروں میں سجاد سے پوچھتی ہوں، بھیا کیا مصیبت اب ختم ہو جائے گی؟ نہیں سوگوارو، اب پھر ایک نئی بازار دربار۔ سوچو کتنی مصیبت ہے، حد ہے یا نہیں ہے؟ ایک روز ایک بچی آ کر کے یہی بچی پوچھتی، بھیا آج اتنا بتا دو، ہمیں یہیں رہنا ہے یا گھر چلنا ہے؟ بھیا بتا دو، بابا کب آئیں گے؟ اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ سوگوارو تاریخ کہتی زندان قید ہے یہ بچی، شام کو آزاد بچے، قیامت آئے گی تڑپ جاؤ گے اگر سن پاؤ گے تو۔ تاریخ کہتی ہے شبی کا استقبال کرنا، پرسہ کیسے دینا ہے آپ جانو، اہتمام کرنے والوں نے اہتمام کر دیا۔ تاریخ کہتی شام کے آزاد بچے روز اس زندان سے گزرتے ہیں، کوئی مدرسے سے، کوئی کھیل کر کے۔ آزاد بچے جب گزرتے ہیں تو ایک قیدی بچی کے سسکیوں کی آواز آتی ہے، ایک قیدی بچی کے ہچکیوں کی آواز آتی ہے۔ ایک روز بچوں نے آپس میں طے کیا یہ کون بچی ہے جو سسکیاں لے لے کے روتی ہے؟ کہتی ہائے بابا کہہ کے روتی ہے۔ بچے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہتے اللہ جانے کون بچی ہے جو قید خانے کے اندر ہے، جو سسکیاں لے لے کے ہسکیاں لے لے کے رویا کرتی ہے۔ گھر والوں نے بچوں سے کہا سنا ہم نے بھی ہے، کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، اس میں کوئی یتیمہ ہے جو تڑپ کر کے اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے۔ صبح ہوئی، بچے ہیں سن لیا تھا۔ آزاد بچے جب شام کو گزرنے لگے تو چھوٹے چھوٹے بچے زندان کے در پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ آنے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، زخموں سے چور بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے قریب پہنچے، کہا اے قیدی ہم یتیمہ کو دیکھنے آئے ہیں، ذرا ہمیں دکھا تو دو، ہمیں ملا تو دو۔ سجاد نے بچوں کی طرف دیکھا، کربلا کی راہ میں نظر ہو گئے، بچے اپنے یاد آ گئے۔ امام اٹھے اور اٹھنے کے بعد قریب پہنچے، بھائیوں سن سکو تو سن لینا، تمہاری بہنوں کو اللہ کوئی غم نہ دے، تمہاری بہنیں تمہاری محبت کی پروان چڑھے۔ تاریخ کہتی یہ قیدی اٹھا، قریب پہنچا سکینہ کے، اے بہن یتیم دیکھنے بچے آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے سجاد کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد بی بی اٹھی، جیسے ہی زندان کے در کے قریب پہنچی بچوں کی نظر پڑی، کچھ بچے تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، کچھ بچے منہ پہ تماچے مارتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روتے ہوئے پہنچے۔ گھروں میں قیامت شام میں آ گئی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اسیروں پر سکینہ نے اپنی قربانی کے ساتھ، اگر بی بی اپنی جان نہ دیتی تو شاید یہ قیدی رہا نہ ہو پاتے۔ بی بی نے اپنی قربانی دے دی، قیدیوں کو رہائی دلوا دی۔ جب شام کے بچوں نے دیکھا تڑپ کے گھر پہ آئے، آ کے تڑپ کے کہتے ہیں ہم آج کھانا نہیں کھائیں گے، ہم آج پانی نہیں پیئیں گے۔ ماں باپ نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم یتیمہ کو دیکھ کے آئیں گے، ایسا لگتا ہے کئی روز کی بھوکی ہے، ایسا لگتا ہے کئی روز کی پیاسی ہے، ہائے رخسار پہ زخموں کے نشان ہیں۔ ماں باپ نے بچوں کو سمجھایا کہ اچھا صبح نمودار ہونے دو، جاؤ چلیں گے، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تاریخ کہتی صبح نمودار ہوئی، شام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں پانی لیے، روٹیاں لیے، لباس لیے زندان کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی قریب پہنچے قیدی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، آواز دیا اے قیدی ہم پہ احسان کر دو، اس بچی کو بلا دو، ہم ملنے کے لیے آئے ہیں۔ قیدی دیکھا، خون کے آنسو رونا شروع کیا، اے بچوں تم نے آنے میں دیر کر دی، میری بہن شبنم مر گئی۔ اللہ اکبر، ارے حسین کا تابوت آ رہا ہے، طرف کے آواز دو، اے میرے والی و وارث
سمت فضاؤں میں شور گریا تھا، عجیب درد بھرا فاطمہ کا لوہا تھا، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، جو دوپہر میں لٹا ہے وہی چمن تو ہے، سلگتی ریت ہے مقتل کی گلبدر تو ہے، اور اس پائے ہے قیامت کے بے کفن تو ہے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، لگی ہے آگ کلیجے میں اٹھ رہا ہے دھواں، بتاؤ روحے پیمبر بتاؤ اے میری جان، حسین تم سے اب انصاف چاہتی ہے یہ ماں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، عجیب درد ہے پنہا تیرے فسانے میں، ہوا نہ تجھ سا غریب الوطن زمانے میں، میں قتل گاہ میں روؤں کہ قید خانے میں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، ماتم حسین۔